انما المؤمنون اخوة صلوات محمد. برادران عزیز، آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کے گھر تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اسلام نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ماں باپ کو اسلام کی خبر اور نہ ہی وہ اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں. بس جانوروں کی طرح بچے پیدا کیے اور چھوڑ دیے. اگر بہت زیادہ اولاد سے محبت ہوئی تو انہیں دنیاوی تعلیم دلوا دی، لیکن دین کے حلال و حرام سے انہیں واقف نہیں کراتا. اس کا نقصان یہ ہے کہ آج کا مسلمان قومیات کے اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے تقسیم شدہ ہے. ہم اقلیت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں اپنی زبان کو، فوقیت دیتے ہیں اپنے کلچر اور اپنے سماج کو، ہم فوقیت دیتے ہیں اپنی قومیت کو. پھر قومیتوں کے اندر بھی قومیتیں تقسیم ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو مہاجر، پٹھان، سندھی، پنجابی، بلوچی، ایرانی، عربی، عجمی، یہ تمام تر تقسیمات پھر علاقائی اعتبار سے بھی، یہ سرائیکی ہیں تو یہ سندھی ہیں تو یہ بلوچی ہیں تو یہ غیر بلوچی ہیں. یہ تمام تقسیموں کے بعد سیاسی تقسیم ہے. ان کا تعلق پی پی سے ہے، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان کا تعلق قاف لیگ سے ہے. اس کے بعد میں ہماری تقسیم مکتبی اعتبار سے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. السلام علیکم. آپ پٹھان ہیں؟ پٹھان نہیں ہے؟ پٹھان نہیں ہے. السلام علیکم. آپ سندھی ہیں؟ سندھی نہیں ہے؟ اچھا، یہ سندھی نہیں ہے. السلام علیکم. آپ پنجابی ہیں؟ پنجابی نہیں ہے؟ ہیں؟ نہ پٹھان مل رہا ہے، نہ سندھی مل رہا ہے، نہ پنجابی مل رہا ہے. السلام علیکم. آپ بلوچ ہیں؟ آپ بلوچ نہیں ہیں؟ کیا بات ہے، اس دنیا میں نہ مجھے پٹھان مل رہا ہے، نہ مجھے سندھی مل رہا ہے، نہ مجھے بلوچ مل رہا ہے. ہیں؟ کوئی نہیں مل رہا یہاں پہ. یہ کیسی دنیا ہے؟ السلام علیکم. آپ مہاجر ہیں؟ مہاجر نہیں ہیں؟ تو آپ کون ہیں؟ اچھا، تم سب مسلمان ہو. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے. یہ تمام تر معاملات اس لیے ہے کہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سنتے ہیں، نہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ماں باپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے بہت کوشش کی تو اپنا مذہب ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھار عید کی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عمرے پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، زیارت پہ چلے گئے، لیکن وہ بھی بغیر معرفت کے جاتے ہیں. جیسے جاتے ہیں ویسے ہی خالی واپس آتے ہیں. کسی قسم کی معرفت کا اضافہ نہیں ہوتا. اس کا نقصان یہ ہے
کہ آج پوری دنیا میں مسلمان سے زیادہ ذلیل قوم، حقیر قوم اور نہیں ہے۔ کسی ملک میں بھی آپ کو عزت اور وقار نہیں ملتا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور شاخوں میں، برانچز میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم اپنی پہچان کرا سکو۔ ورنہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت دار صرف وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو خوف الہی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور جب کلمہ پڑھ لیا تو اب قرآن مجید نے آواز دے کے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ جب مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے تو پھر زبان کہاں جائے گی، قوم کہاں جائے گی، علاقہ کہاں جائے گا؟ ہم کہیں کے رہنے والے بھی ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے محب، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپس میں ان کا رشتہ دو سگے بھائیوں جیسا ہے، چاہے ان کا باپ الگ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آج پاکستان میں معلوم نہیں کہ ہر قوم کے لوگ الگ الگ۔ کل ایک شیعہ نوجوان کو سہراب کوٹ پر ہنگامے کے دوران نام پوچھ کر، شناختی کارڈ دیکھ کر، نجم الحسن نام تھا اس کا، اسے گولی مار کر شہید کر دیا۔ حالانکہ وہ پٹھان بھی نہیں، استور کا رہنے والا، بلتستان کا رہنے والا ہے، لیکن بے ہوش لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اسلام میں عزت اسی کی ہے کہ جو تقوی رکھتا ہے، پرہیزگاری رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج، عمرہ، زیارات اور تمام تر ان بڑے احکامات بتانے سے پہلے مکہ معظمہ میں جب لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو پیغمبر نے محسوس کیا کہ یہ قبیلہ اوس، یہ قبیلہ خزرج، یہ قبیلہ بنی ہاشم، یہ قبیلہ قریش، یہ قبیلہ فلاں قبیلہ، تو آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ قبائلی اعتبار سے ایک ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم نہیں کیا۔ ابھی تک یہ قبائل میں تقسیم ہے، تو پیغمبر نے عقد مواخات قائم کیا۔ عقد مواخات یعنی بھائی چارے کی گانٹھ، بھائی چارے کی گانٹھ لگائی، گنٹھ عقد۔ اس میں ایک قبیلے والے کو دوسرے قبیلے والے کا بھائی بنایا۔ مثلا کھوسوں کو چاندیوں کا، چاندین کے لاشارن کے، مثلا لغارن، یہ قبیلے تھے جو ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ اس فخر کو توڑا، ختم کیا اور
ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. جس کا جو معیار تھا اس معیار کے اعتبار سے بھائی چارہ قائم کر کے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. یہ پہلا بھائی چارے کا عمل تھا جو پیغمبر نے اوائل اسلام میں، ابتداء اسلام میں مکہ معظمہ میں قائم کیا. اس کے بعد نسلی امتیازات کو ختم کیا تو پیغمبر اکرم نے نعرہ لگایا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ کوئی مشرقی ہے نہ کوئی مغربی ہے، جو کلمہ کو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں بحث چلی یہ مہاجر ہے یا انصار. حالانکہ دونوں کی زبان عربی تھی لیکن ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو لسانی اعتبار سے مہاجر سمجھتا ہے وہ بھی غلط، اور اگر کوئی کسی کو اردو بولنے والے کو مہاجر سمجھتا ہے یہ بھی غلط. اس لیے کہ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو. اب اگر کوئی حیدرآباد سے ہجرت کر کے ٹھٹا میں آ کے آباد ہو جائے وہ مہاجر ہے. کوئی ٹھٹا سے مائگریٹ کر کے چلا جائے کراچی وہ مہاجر ہے. کوئی لاڑکانہ سے مائگریٹ کر کے حیدرآباد آ جائے مہاجر ہے. مہاجر ہجرت سے ہے، اس کا تعلق زبان سے لسانیات سے نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے مہاجر کا لفظ بھی استعمال کیا، انصار کا لفظ بھی استعمال کیا، جبکہ مہاجروں کی زبان بھی اردو عربی تھی اور انصار کی زبان بھی عربی تھی. جب مکہ معظمہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مہاجر ہیں، ہم نے ہجرت کی ہے، ہم تمہارے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، ہم دین کے لیے قربانی دے کر آئے ہیں، ہم نے بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑے، مال و ملکیت چھوڑے، اور آج ہم یہاں آپ کے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں دین کے لیے. انصار نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں داد و تحسین کے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جگہ دی رہنے کے لیے. تمہارے پاس کھانا نہیں تھا ہم نے کھانا کھلایا، تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے ہم نے کپڑے دیے. جب یہ بحثیں چلنے لگی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا اگر یہ مہاجر و انصار کی تقسیم میں لگ گئے، تو سرکار نے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا. اس کو تمام سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ سرکار ختم مرتبت نے بلا کر ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنایا. جیسا جس کی ذہنیت ہو، جیسی جس کی صلاحیت ہو، جیسا جس کا قبیلہ تھا، جیسی جس کی استعداد تھی اسے بھائی بنایا. تاریخ ابن حشام میں اور سیرت ابن حشام میں اور اس کے علاوہ دیگر سیرت نگاروں نے لکھا کہ مولا کائنات ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے، چہرے پہ غم تھا. پیغمبر نے پوچھا آواز دے کر یا علی تم غم زدہ کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک دوسرے کو سب کا بھائی بنا دیا تیزی کے ساتھ، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے قریب آؤ. علی علیہ السلام قریب آئے تو آپ نے سینے سے لگا کر کہا کہ تجھ جیسا کوئی اور ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا، چونکہ تو مجھ جیسا ہے اس لیے میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا. یہ دوسرا موقع تھا جہاں عقد مواخات کیا، اور اس سے پہلا عقد مواخات جو سب سے پہلا ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ میں تھا. کہا مولا کائنات کو سینے سے لگا کر پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت اخی و وصی و خلیفۃ من بعدی، اے علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. اور چوتھا مرحلہ وہ ہے جو یوم غدیر پر ہے. غدیر کے دن علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا، اور ہمارے مکتب میں تشیع میں 18 غدیر کے دن حکم ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو، حکم سے مراد واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کر صیغہ اخوت پڑھیں. مفاتیح الجنان میں موجود ہے
کہا جاتا ہے غدیری بھائی، ایک دوسرے کو بھائی بنائیں، اور اس وقت مصافحہ کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین من ولدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں علی علیہ السلام کی ولایت سے جوڑ کے رکھا ہے اور اس کی اولاد کی ولایت سے جوڑ کے رکھا ہے۔ اس دن مٹھائی تقسیم کی جائے، روزہ رکھا جائے، مومنین ایک دوسرے کا روزہ کھلوائیں۔ اس دن 1 روپیہ ہی صحیح، پیسے ابھی سے جمع کر کے رکھیں، کھلے کرا کے رکھیں، 1 روپیہ ہی صحیح اپنے دوسرے مومن بھائی کو عیدی دیں۔ یہ جو ہم عید بقرعید پر دیتے ہیں عیدی، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، لیکن غدیر کے دن عیدی دینے کا حکم ہے کہ آپ کا 1 روپیہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، 1 روپیہ 1000 روپے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 10 روپے دیے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اسے 10,000 روپے دیے۔ تو اس دن ایک دوسرے کو عیدی دیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور اس طریقے سے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں کہ لوگ پوچھیں کہ آج کون سی عید ہے، تو آپ بتائیں کہ آج میرے مولا کو تاج ولایت پہنایا گیا تھا۔ صلوات بھیجنے آباد بلند محمد و آل محمد۔ یہ جو پاکستان میں اس وقت حکومت نے اپنی طرف سے رخ موڑنے کے لیے ایک نیا سلسلہ پٹھان، سندھی پٹھان ایک سلسلہ جاری کیا ہے احتجاج کا، اور اس کے اندر کئی افراد قتل ہو چکے ہیں ابھی تک۔ ایک پٹھان نے قتل کیا تھا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، یقیناً ملنی چاہیے تھی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ قومیاتی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن مجھے آج کرنا ہے ایک جملہ آپ کے سامنے کہ اگر سندھی قوم پٹھانوں کے ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پینا چھوڑ دے تو بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی بھاگ جائے گا۔ سدوری پٹ کو بدھی کرے ہوٹل تے بیٹھان 5-5 چائیوں پین ورجہ پٹھان قبضہ کرے گا۔ کوئی آپ کے سندھ پر قبضہ نہیں کر سکتا اگر سندھی بیدار ہو جائے۔ بیداری کے لیے لڑائی ضروری نہیں، بیداری کے لیے تحریکیں چلانا ضروری نہیں، بیداری کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنا ضروری ہے۔ آج سندھ کے اندر 2 علاقے ایسے ہیں جن کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے انتہائی پسماندگی کے باوجود اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اور آج پوری دنیا میں لاڑکانہ، پنو عاقل کے لوگ سب سے زیادہ امریکہ، لندن اور سعودی عرب میں تو تقریباً محلے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں گئے وہاں پر؟ اس لیے کہ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ترقی کریں گے۔ اب ان سے کہیے کہ لڑیں، وہ لڑائی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بچے ایجوکیٹڈ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں۔ آپ جب اس علاقے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ تعلیمی معیار میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہوٹل بازی چھوڑیں، ہوٹل بند کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہوٹل پہ نہیں جائیں گے، خود بند ہو جائے گا۔ جس دکان پہ گراہک نہیں جائے گا، دکان تو نہیں چل سکتی نا ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندھ پر سندھیوں کا راج ہو تو ایجوکیشن بڑھائیں، تعلیم بڑھائیں، تجارت کے میدان میں آئیں۔ خود بخود وہ لوگ کہ جب انہیں موقع ہی نہیں ملے گا کچھ کرنے کا، آپ کے سندھ پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتے، کسی علاقے پر نہیں۔ قبضہ اسی وقت ہوتا ہے جب علاقے کے لوگ مردار ہو جائیں، سست ہو جائیں۔ آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں